سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ 5400 کے قریب تقریباً آپ کی مرویات ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت محبت کرتے تھے ان سے، اور وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور ایک خادم تھا، یہی کل کنبہ اور کل کائنات تھی۔ اور والدہ ان کی اسلام جو ہے وہ نہیں لائی تھی۔ بڑی کوشش کی انہوں نے والدہ کے اسلام لانے کے حوالے سے، ہر جو ممکن کوشش تھی ادب کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، لیکن جیسے جیسے والدہ کو اسلام کی طرف راغب کرتے، والدہ محترمہ کی اسلام سے نفرت میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کر گزارش کی کہ اللہ کے رسول، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کے اسلام لانے کے حوالے سے کوئی کسر نہیں اٹھا، اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ کی شان میں بھی میری والدہ محترمہ گستاخی کر جاتی ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ میری والدہ کے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی نعمت سے سرفراز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے جان نثار صحابی کی حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو کہاں خالی موڑتے، فرمایا کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اور صحابی رسول کو بھی یقین تھا اس بات کا کہ اللہ کے رسول کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں موڑیں گے، چنانچہ فوراً گھر کی طرف دوڑ لگا دی کہ دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ کتنی دیر میں برآمد ہو۔ اب تیزی سے دوڑ رہے، جب گھر پہنچے تو اندر دیکھا کہ کواڑ بند ہے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد والدہ محترمہ نے دروازہ کھولا اور فرمایا کہ میں بیٹا غسل کر رہی تھی، اور یہ غسل اسلام لانے کے لیے کر رہی، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ تھا اور آپ کے معجزات میں سے۔ آپ کی والدہ کا نام تاریخ میں امیمہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی والدہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس بات سے اندازہ لگا کہ اپنے بیٹے کو بڑھاپے کی حالت میں بھی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کثرت روایات، اتنی روایات آپ کثرت سے بیان کرتے ہیں، اس کا سبب کیا؟ فرمایا کہ والدہ کی ممکن حد تک خبرگیری کے علاوہ میرا وقت جو گزرتا تھا وہ صفا کے چبوترے پر گزرتا تھا۔ مہاجرین اور انصار اور مدینہ طیبہ کے لوگ اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے، بازار میں کاروبار میں مصروف ہوتے، ابو ہریرہ کا ایک ہی کام تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا اور ان کو یاد کرنا اور لوگوں کو بیان کرنا۔ فرمایا کہ میری کوئی اور مصروفیت نہیں تھی، یہاں تک کہ مجھ پر بھوک کی وجہ سے یہ شدت اور کیفیت آ جاتی کہ مجھے دورے پڑتے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے جدا نہیں ہوتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری غیر حاضری میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائے اور ابو ہریرہ کے کان آپ کے اس فرمان عالی شان کو سن نہ سکے۔ اب مجھے غشی کا دورہ بھوک کی وجہ سے ہوتا، لوگ سمجھتے ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، کوئی میری گردن کے اوپر پاؤں رکھتا، کوئی میرے تلووں کو دباتا، لیکن جو جاننے والے تھے وہ جانتے تھے
کہ ابو ہریرہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک بلی تھی، ابو باپ کو کہا جاتا ہے اور ہریرہ بلی کو ہرہ بلی کو کہا جاتا ہے، تو بلی کا باپ۔ تو کہتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی، رات کو میں اس کو درخت پر بٹھا دیا کرتا تھا اور دن کو ہر وقت میں اس کو اٹھائے رکھتا تھا، مجھے اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے ابا ہریرہ کہا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے آپ کا نام ہے وہ اتنا مشہور اور معروف ہوا کہ آپ کا اصل نام اس نام کے نیچے چھپ گیا۔ آج دنیا ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے، عبد الرحمن بن صخر کا نام شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ والدہ محترمہ سے محبت اور اسلام جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اس کے اندازہ لگائے کہ جہاد کے لیے قافلے روانہ ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، تو آپ نے بھی اجازت چاہی والدہ محترمہ سے۔ والدہ محترمہ نے کہا کہ اجازت نہیں، بلکہ خود آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری خدمت کرنے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں اور یہ جہاد میں جانا چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ اپنی والدہ کی خدمت کرو، آپ کا جہاد یہی ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھی بھی اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاد جیسی عظیم نعمت اور اللہ کا عظیم حکم کہ شہید کے مرتبے کتنے بیان فرمائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم نے خود کہا کہ ان کو مردہ مت کہو، ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس اتنی عظیم فضیلت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو، اور جب تک تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو گے گویا کہ تم جہاد میں ہو۔ احادیث مبارکہ کا شوق ان کو اتنا تھا کہ سفر ہو، حضر ہو، کسی حالت میں بھی آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے، اور دنیا کی محبت ان کے دل سے بالکل نکل گئی تھی۔ ان کی محبت صرف اور صرف یہی تھی کہ اللہ کے فرامین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان بھی ہے، نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظہ فیبلغہ، کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کو شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اس کو آگے پہنچایا۔ ایک دفعہ بازار میں چکر لگا رہے تھے، بازار میں جا کر بھی لوگوں کو حدیث سنایا کرتے تھے، اور لوگوں سے جا کر کہا کہ بازار والوں، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اور تم یہاں بازار میں بیٹھے ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مال غنیمت کہاں تقسیم ہو رہا ہے؟ کہا مسجد۔ لوگ بھاگے مسجد کی طرف، مسجد میں گئے، واپس آ کر لوگوں نے کہا وہاں تو کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا، اور آپ نے کہا کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا۔ تو کہا کہ مسجد میں کچھ آپ نے دیکھا، کچھ لوگ تھے؟ کہا کہ لوگ تو موجود تھے، کوئی نماز میں مشغول تھے، کوئی قرآن کریم سکھا رہے تھے، کوئی حلال و حرام کے مسائل سیکھ رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ کے بندو، یہی تو انبیاء کی میراث ہوا کرتی ہے۔ انبیاء کی میراث درہم دنانیر نہیں ہوا کرتے، روپے پیسہ نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے انبیاء کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم ہے، جو تقسیم ہو رہا تھا تم چھوڑ کر باہر آ گئے۔ یہی مال غنیمت کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، جو بھی سوال آتا فوراً اللہ کے نبی سے پوچھتے۔ حضرت ابی بن کعب جیسے جلیل قدر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ان مسائل کے پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے،
جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال سے خوش بھی ہوتے۔ تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے کہ جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر اس پر عمل کرے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول میں ایسا کروں۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ ان کو سن کر دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ تم حرام چیزوں سے بچو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم سب سے بڑے عابد شمار کیے جاؤ۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، پکے سچے مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، پکے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ یہاں میں اور آپ تھوڑا سا اپنے گریبان کو دیکھیں اور ٹٹولیں، کیا ہمارا معیار یہی ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں؟ تو جواب ہمیں خود ہی مل جائے گا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع پیش آئے، کسی پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، یا آپ کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہو، یا کسی کا حق آپ کے حق سے متعلق ہو، تو وہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھ کے سوچا جائے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں آیا کہ کیا پسند کرتا؟ تو جواب خود ہی مل جائے گا۔ 5ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسی دلوں کو مردہ کر دیتی۔ فرمایا یہ 5 باتیں مجھ سے لے لو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے سوال کیا کہ قیامت کے دن یا رسول اللہ آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ مستحق کون شخص ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کثرت شوق کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ آپ سے پہلے کوئی یہ شخص مجھ سے سوال نہیں کرے گا، آپ پہلے ہوں گے۔ تو جو بات آپ نے فرمائی میرے اور آپ کے لیے بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا میری شفاعت کا وہ مستحق ہو، لیکن قید لگائی سچے دل سے، خالی یہاں تک کلمہ نہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کی حقیقت اور گہرائی دل تک ہو۔ یہ کلمات مشرکین مکہ کو کہنا کوئی بوجھل نہیں تھا، لا الہ عربی زبان تھی، لیکن 2 رنگی ان میں نہیں تھی، جیسا کہ مدینہ طیبہ کے اندر منافقین تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ جہالت کی ساری چیزوں کو چھوڑنا پھر ہمارے اوپر لازم ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بتوں کی پرستش بھی کریں، جوا بھی کھیلیں، شراب بھی پئیں، زناکاری بھی کریں اور ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ وہ کہتے تھے یہ نہیں ہم سے ہو سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو پھر جاہلیت کی ساری چیزوں کو ہم چھوڑیں گے۔ وہ کہتے تھے یہ رکاوٹ ہے۔ تو سچے دل کے ساتھ فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھے، تو سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اور کلمے کے 2 جز لا الہ الا اللہ، جب تک اگلا حصہ اس کے ساتھ نہ پڑھا جائے نہ کوئی مومن ہو سکتا ہے، نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فیضان نبوت سے بہرہ مند ہونے کے بعد اپنا اوڑھنا بچھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بنایا۔ لوگ آتے مجلس قائم کرتے، آپ ان کو اللہ کے حدیث کی، بلکہ مشہور تابعی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ جمعے کے دن ایک مجلس قائم کرتے جس میں اللہ کے فرامین کو سنایا کرتے تھے، اور خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک حصہ آرام کے لیے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، اور ایک حصہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دور کرنے کا قبول کریں۔ آپ خود بیان کرتے ہیں
کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ کثرت سے حدیث بیان کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ شروع میں مجھے شوق بہت تھا لیکن احادیث میں بھول جایا کرتا۔ تو ایک موقع پر آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کی باتیں بھول جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر بچھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لب بھر کر اس چادر میں ڈھیر دیا، فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ لو۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا اس کے بعد مجھے کبھی بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں بھولی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت اور آپ کے معجزات میں سے بڑا معجزہ، اور انتہائی عبادت گزار تھے، اور آپ کی مرویات آپ کی زندگی میں احاطہ تحریر میں لائی جا چکی تھی، اور لوگ چیک بھی کرتے تھے کہ آیا کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ اتنی احادیث بیان کرتے ہیں آیا کہ وہ صحیح۔ ایک مرتبہ غالباً مروان بن حکم نے آپ کو بلایا، مدینہ کا گورنر تھا، اور ایک آدمی کو خفیہ جگہ پر بٹھا دیا اس نے کہ آپ کے احادیث جو بیان کرتے ہیں یہ لکھتا جائے۔ چنانچہ جتنی اس مجلس میں احادیث بیان فرمائی اس کو لکھتے، وہ شخص لکھ رہا تھا۔ ایک سال کے بعد پھر دوبارہ آپ کو بلایا اور فرمایا کہ وہی احادیث آپ سنائیں جو آپ نے پچھلے سال میں سنی۔ ایک شخص کو بٹھایا کہ ان احادیث کو ملاتا جائے یہ بولے۔ تو لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم کسی جگہ ایک حرف کی بھی کمی بیشی حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کی جو ایک سال پہلے احادیث سنائی تھی۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اور عربوں کے حافظے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کمی دی۔ اور پھر مختلف آپ کے شاگردوں نے آپ کے صحائف مرتب کیے آپ کی احادیث سے۔ ان میں سے ایک صحیفہ حمام بن منبہ آتا ہے، اور مسند ابی ہریرہ بھی آتی ہے۔ اس میں متعدد صحابہ کرام کے اقوال کے ساتھ آپ کی مرویات بھی شامل ہیں۔ پہلی صدی کے اواخر میں آپ کچھ بیمار ہوئے لوگ عیادت کے لیے آتے تھے، اور آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اب دنیا سے میرا دل بھر چکا ہے، اور اللہ کے حضور دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے اب دنیا میں مت لٹا۔ اور وجہ یہ تھی کہ وہ فراق جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا، اور اللہ کی محبت میں یہ تمنا اور آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات نصیب فرمائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائے۔ مروان بن حکم ان کی عیادت کے لیے آیا، ان کے لیے دعائے صحت کی، تو آپ نے فرمایا اللہ میں تیری ملاقات کا آرزو مند ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت جو امیر مدینہ تھے ولید بن عقبہ بن ابی سفیان، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں جلیل القدر صحابہ حضرت ابو سعید خضری اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے آپ کے جنازہ کو کندھا دیا، اور جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدفن فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا کہ کسی لمحے بھی آپ سے جدا ہونا پسند نہ کیا، اور پھر جہاں بھی گئے آپ کے وہ کہتے ہیں مجھے کھانے پینے کی ہوش نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لفظ زبان اقدس سے نکلے اور میرے کان اس سے محروم۔ میں لوگوں کو دیکھتا تھا، لوگ بازاروں میں جاتے اور لوگ تجارت کرتے، اور ابو ہریرہ صحابہ صفہ پر صفہ کے چبوترے پر بیٹھا اللہ کی فرامین کو سن رہا۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے ساتھ شغف اور انہی کی
زندگی سے سبق لیتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ